سحر سین کے کسرے کے ساتھ اس کا معنی ہے جادو. سحر سین کی زبر کے ساتھ صبح سویرے کے وقت کو کہتے ہیں. رمضان میں صبح صادق سے پہلے جو کھانا کھاتے ہیں اسے سحری کہنا چاہیے. لوگ سحری کہتے ہیں جو غلط ہے. میں نے سحری کھا لی، اس کا معنی جادو کھا لیا. اسے سحری کہتے ہیں جو غلط ہے. لفظ سحر بھی قرآن مجید میں سورہ قمر کی آیت نمبر 34 میں ہے. الا آل لوط نجیناہم بسحر، ہم نے ان کو نجات دی صبح کے وقت. وہاں جادو نہیں ہے مولانا، ہم نے ان کو نجات دی صبح کے وقت. بہت سے لوگ یہاں ترجمہ پوچھتے ہیں یہ والا کہ لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جادو کے ذریعے کیسے نجات دی. نہیں، جادو نہیں ہے یہاں. کیا ہے؟ صبح سویرے کا وقت مراد ہے. سحر سین کے فتح کے. سحر قرآن مجید میں کئی جگہ آیا، جیسے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 یعلمون الناس السحر. سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا، جن دو فرشتوں کو اللہ نے بابل کے علاقے میں جادو سکھا کر اتارا جو عراق میں ہے. یہ دو فرشتے تھے، اللہ نے ان کو جادو سکھا کر لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارا تھا. وہ فرشتے جادو سکھانے سے پہلے یہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر. معلوم ہوا جادو اللہ کی ایک مخلوق ہے. اللہ چاہے اس کے اندر اثر رکھے، اللہ چاہے اس کے اثر کو ختم کرے. جس طرح آگ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے جلائے یا نہ جلائے اللہ کے حکم سے. نہ جلائے قرآن میں آتا ہے نا، سمجھ میں آ گیا. ہارون حضرت ابراہیم علیہ السلام قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اور اس آیت کی تفسیر میں معارف القرآن جلد نمبر 1 میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں انما نحن فتنۃ فلا تکفر کے تحت کہ جادو کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے، کروانے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. لہذا جادو سیکھنا سکھانا حرام ہے. جادو میں ہمیشہ منفی اثرات ہوتے ہیں، مثبت اثرات مرتب نہیں ہو سکتے. اسی آیت کے اس جملے سے ثابت ہوتا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ ان دو فرشتوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس سے نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے کا بھی اللہ نے ان آیات میں ذکر کیا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ وہ ان دو فرشتوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتے تھے. یاد رکھنا مولانا، جادو کے ذریعے شادی نہیں ہو سکتی، رشتہ ٹوٹ سکتا ہے. جادو کے ذریعے امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے. جادو کے ذریعے آپ کو سند حاصل نہیں ہو سکتی. ہاں، اس سند کو آگ لگا سکتے ہیں جادو کے ذریعے. اگر جادوگر مثبت فائدہ حاصل کرتے تو وہ خود اتنے کسم پرسی کے اور فقر اور محتاجی کے حالت میں سڑکوں کے کناروں پر کیوں بیٹھتے؟ اپنے لیے نوٹ چھاپتے، محلات میں رہتے، آرام سے رہتے، گاڑیاں بناتے جادو کے ذریعے. سمجھ میں آیا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. سمجھ میں آیا؟ نقصان پہنچا سکتے ہیں، فائدہ نہیں. جادو کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے معارف القرآن جلد اول سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی تشریح میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفصیل ذکر کی اس کا مطالعہ کیجیے. مولانا 7-8 صفحے لگا دیے حضرت نے. کمال کر دیا. جمعے میں بتاؤ، لوگوں کے سامنے بیان کرو، وہ 7-8 صفحے ایک دم ذہن کھل جاتا ہے. ایک ایک باریک بات سامنے آ جاتی. جو اصول میں نے آپ کو سمجھا دیے.